اپنے ججز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں، یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ اس ملک کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اس طرح کے یا یہ جو طاقتور جو قانون کو اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں، یا وہ اس ملک کو پریشرائز کرتے ہیں اپنی عدلیہ کو کہ وہ ہٹ جائیں آئین سے، یا وہ انصاف دینے سے پیچھے ہٹ جائیں، یا تو وہ پریشرائز کرتے ہیں، وہ یہ جو نیوٹرلز کہتے ہیں ان کے پریشر میں مارشل لا لگتا ہے، یہ قائم توڑ دیتے ہیں، اور یا پھر یہ جو دو مافیا خاندان ہیں۔ ہم یاد کرانا چاہتا ہوں اس ملک اس قوم کو، انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں واحد ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کی ریپوٹیشن ساری جوڈیشری جانتی ہے، ایک دیانتدار آدمی تھے، وہ ان کو بھگایا، اور پھر یہ تاڑڑ جو تھا پرانا جو بریف کیس لے کے گیا کوئٹہ اور وہاں ججز کو خریدا گیا، یہ انہوں نے کیا، وہ یہ ان کی تاریخ ہے۔ جو نواز شریف تھا، یہ جب آج سے 40 سال پہلے یا یہ کرکٹ کھیلتا تھا جمخانہ کے اندر، سارے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ میچ کھیل کے اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا، یہ تاکہ اس کو کوئی آؤٹ نہ دے دے۔ یہ کرکٹ بھی روندی مار کے کھیلتا تھا۔ اس نے کوئی کام آج تک دیانتداری سے نہیں کیا۔ اس نے کبھی بھی جوڈیشری کو دیانتداری سے فنکشن کرتے نہیں دیکھا۔ جب وہ فون کال ہے کہ شہباز شریف کال کر رہا ہے جسٹس جس کو بھی کہ جی یہ بے نظیر کو یا سیف الرحمان، شہباز شریف کچھ اور سزائیں بتا رہے ہیں کہ جج صاحب ان کو یہ 3 سے 5 سال کی سزا دی جائے، یہ ان کو ویسے جج چاہیے۔ ان کو کبھی بھی آزاد عدلیہ، جس طرح سجاد علی شاہ جیسے جج تھے، وہ کبھی بھی ان کو گوارا نہیں تھے، اور بیٹی کا بھی یہی حال ہے، اور ابھی شہباز شریف بھی وہ بھی بول رہا ہے ججز کے اگینسٹ۔ صرف آرٹیکل 224 پڑھ لیں آئین کا، مجھے یہ سمجھا دیں کہ کیسے 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن جائے۔ صرف پڑھ لیں، ساری قوم کو پتا ہے کہ اس وقت صرف ایک طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا، اور وہ ہیں الیکشنز۔ جتنی دیر یہ چلتا جائے گا، یہ چور بیٹھے ہوئے چوریاں اپنی بچاتے جائیں گے اور صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں یہ ہار جائیں گے، جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے، یہ ملک مزید دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔